और उनकी कश्ती का कि किस तरह उनकी कौम पर पानी का अजाब आया और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से किस तरह एक ऐसी कश्ती इजाद करवाई जो अब तक दुनिया में नहीं बनी। तो मेरी आपसे गुजारिश है इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तकरीबन 1000 साल बाद अल्लाह ने इराक की जमीन राफ्तैन का इंतखाब किया और वहां अपने बंदे यशकुर बिन लामिक को नबी बनाकर भेजा, जिनको मुख्तलिफ अलकाब से आज भी जमाना याद करता है। कोई अल्लाह के उस नबी को अब्दुल गफ्फार कहता है, तो कोई अब्दुल जब्बार, तो कोई इलियास, तो कोई कश्ती वाला नबी, तो कोई नूह नजीउल्लाह कहकर बुलाया करता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के परपोते हैं और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की 10वीं पुश्त में से हैं। वो कौम उस वक्त दुनिया की बदतरीन कौम थी। वहाँ जुल्म करना और नफसाही ख्वाहिशात पर फख्र करना, बुतों और शैतानों की पूजा करना बहुत आम था। अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम बचपन से ही उनको बार बार समझाते रहते थे कि इस कायनात का मालिक एक अल्लाह है जिसने हर एक चीज को पैदा किया है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला के दीन की तबलीग करते थे तो उनकी कौम उनको इतने पत्थर मारती थी कि वो पत्थरों में ही ढक जाते थे। तारीख ने लिखा कि तकरीबन 950 साल तक आप हजरत नूह अलैहिस्सलाम तबलीग करते रहे, बार बार पत्थर खाते रहे, लेकिन अफसोस सिवाय चंद गरीब और मिसाकीन के कोई भी आप हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाया। आप हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के लिए इतना रोए, इतना गिरिया किया कि आपका नाम ही नूह पड़ गया। बस ये होना था कि इतने में ही अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल करता है कि ऐ नूह, अब ये तेरी कौम हिदायत नहीं पाएगी। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम रोकर अल्लाह तबारक व तआला दरबार में फरियाद करते हैं कि ऐ अल्लाह, ये इंसान जुल्म करने को मजाक समझते हैं, एक दूसरे के ख्याल करने को, मदद करने को बुज़दिली समझते हैं, ये तेरी इबादत से मुंह मोड़ते हैं। ऐ अल्लाह, इस मेरी कौम को निस्तो नाबूद फरमा। जैसे ही नूह अलैहिस्सलाम ने ये बद्दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये पैगाम पहुंचाया, ऐ नूह, एक कश्ती तैयार कर, अनकरीब तेरी ये जालिम कौम निस्तो नाबूद हो जाएगी। बस उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को वही के जरिए बताते गए और अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम वो कश्ती बनाते गए। जैसा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पर रहते थे तो ना वहाँ समुंदर था, ना दरिया, ना दरख्त थे, तो बिलाखिर अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दरख्त उगाए और उसकी लकड़ी से कश्ती को बनाना शुरू किया। आप लकड़ी से बड़े बड़े तख्ते बनाते और फिर लोहा लेकर आते, उससे कील बनाते, तख्तों को जोड़कर उसमें कील ठोकते गए। तारीख ने लिखा कि तकरीबन 100 साल तक आप हजरत नूह अलैहिस्सलाम वो कश्ती बनाते रहे और आपकी कौम के लोग रोज आपके पास आते, आपका मजाक उड़ाते और आपको पागल कहते, और वो लोग आपकी बहुत तौहीन करते कि ना तो यहाँ दरिया है ना तो समंदर, फिर भी ये पागल कश्ती बना रहा है, माज़अल्लाह। तो अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम इन लोगों की बातें सुनकर आसमान को देखकर सब्र करते और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को तस्लीम करते। उस कश्ती का दूल 300 गज और ऊंचाई 30 गज और अर्ज 50 गज था। एक रिवायत के मुताबिक इसका दुल 1 किलोमीटर से ज्यादा था। ये कश्ती आम कश्तियों की तरह नहीं, बल्कि जिस तरह से इस कश्ती को नीचे से बंद किया गया था वैसे ही इस कश्ती को ऊपर से भी बंद किया गया था ताकि बारिश का पानी भी इस कश्ती में दाखिल ना हो सके। इस कश्ती में अलग अलग 3 दर्जे बनाए गए थे। निचला दर्जा जानवरों के लिए था, बीच वाला तबका इंसानों के लिए था
اور اوپر والا حصہ پرندوں کے لیے تھا اور ہر درجے میں ایک دروازہ بھی تھا۔ بس اس کے بعد جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، اس زمین پر مختلف قسم کے جانوروں اور پرندوں کے جوڑوں کو اس کشتی میں سوار کر لو تاکہ ان مخلوقات کی نسل باقی رہ سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مختلف پرندوں، جانوروں، خواہ ہر وہ چیز جس میں زندگی کے آثار ہیں، کشتی میں سوار کرنا شروع کر دیا۔ پھر آپ انسانوں کو، اپنی قوم کے لوگوں کو حجت تمام کرنے کے لیے کہنے لگے، آؤ یہ کشتی نجات کی کشتی ہے، جو بھی اس کشتی میں آ جائے گا وہ اللہ کی امان میں ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بات پر وہ ساری قوم ہنستی رہی۔ تاریخ نے لکھا کہ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھوڑے سے ہی لوگ تھے، جن کی تعداد بعض کتابوں میں 80 بتائی گئی ہے، جن میں آپ کے 3 فرزند حام، سام، یافز اور ان کی بیویاں بھی موجود تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، ان قریب تندور سے پانی ابلے گا اور پوری قوم کو ڈبا دے گا۔ اس بات کو سن کر ابھی قوم نوح ہنسی رہی تھی کہ اتنی ہی دیر میں تندور سے پانی ابلنے لگا۔ لوگ دور دور سے آتے، اس پانی کو دیکھتے اور ہنستے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں ان کی ہنسی خاموشی میں بدل گئی، کیونکہ وہ پانی اتنا بڑھتا گیا کہ ان کے تمام گھر ڈوب گئے اور اوپر سے بارش بھی برسنے لگی۔ وہ کافر لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ طوفان کچھ ہی دیر کا ہے، تو یوں وہ اس سے بچنے کے لیے اونچے اونچے پہاڑ کی طرف جانے لگے۔ ان کافروں میں اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنان بھی شامل تھے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ کافروں کے ساتھ پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں، تو آپ نے انہیں دور سے ہی آواز دی، اے کنان، اس نجات کی کشتی میں آ جا۔ تو کنان اور اس کی ماں کہنے لگی، ہم تھوڑی ہی دیر میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جائیں گے اور پانی وہاں تک تھوڑی نہ آئے گا۔ بس اس کے بعد وہ پانی اتنا بڑھتا گیا کہ کہیں بھی نہ کوئی پہاڑ نظر آ رہا تھا، نہ کوئی درخت نظر آ رہا تھا۔ بس وہی لوگ بچے جو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ اس وقت پانی زمین سے 10,000 گز بلند تھا۔ مسلسل پانی بڑھتا رہا، چڑھتا رہا، اور 40 دن بعد پانی کا بڑھنا ختم ہو گیا۔ بارش بھی رک گئی، مگر چاروں طرف صرف پانی ہی پانی تھا۔ تقریباً 5 مہینے تک حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں ہی طواف کرتی رہی اور کسی جگہ پر نہیں ٹھہری۔ بالآخر دریائے دجلہ کی مشرقی سمت میں ایک پہاڑی جسے کوہ ارارات کہتے ہیں، اس کی ایک چوٹی کا نام جودی ہے۔ اس چوٹی کی اونچائی تقریباً 13,000 فٹ ساحل سمندر ہے۔ تو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی وہ کشتی اس چوٹی کو لگ کر وہیں پر رک گئی۔ یہ تاریخ 10 محرم اور جمعے کا دن تھا۔ بس اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کبوتر کو بھیجا کہ دیکھ زمین پر پانی خشک ہو رہا ہے یا نہیں۔ وہ کبوتر گیا اور زیتون کی ٹہنی کو اٹھا لایا۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور یوں رفتہ رفتہ پانی کم ہوتا گیا۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی جماعت تقریباً 5 ماہ تک جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ اس کے بعد آپ حضرت نوح علیہ السلام نے تمام پرندوں اور جانوروں کو آزاد کیا، اور اس پہاڑی پر آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے، دنیا کو پھر سے آباد کرنے کی سوچ میں مگن رہے۔ تاریخ نے لکھا کہ آپ علیہ السلام کے ایک بیٹے سام، جن سے عربی نسل چلی، دوسرے بیٹے حام، جن سے سونانی نسل چلی، اور تیسرے بیٹے یافت، جن سے ترک کی نسل چلی، اور یوں آپ علیہ السلام اور آپ کی اولاد نے دنیا کو پھر سے آباد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تقریباً طوفان کے 60 سال بعد اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا فانی سے دارالبقاء کی طرف کوچ فرما گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کشتی نوح کو ہم آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان ٹھہرائیں گے۔
تحقیق کرنے والوں نے بتایا کہ کشتی نوح علیہ السلام کی باقیات مشرقی ترکی میں واقع کوہ ارارات پر ملی ہیں۔ یہ کشتی ویسی ہی ہے جیسی کہ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں جن کی آل اولاد نے اللہ کے حکم سے دنیا کو پھر سے آباد کیا۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امت محمدیہ اس سے عبرت حاصل کرے، ہم سب لوگ اس سے عبرت حاصل کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا انجام کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ سارے واقعات انبیاء کرام کے جو واقعات قرآن مجید میں اور مستند کتابوں میں موجود ہیں، یہ ہم سبھی کے لیے عبرت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، جس کے ذریعے ہم سب عبرت حاصل کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی قوموں کو بنا کر مٹا دیا اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر ایسے ایسے عذاب نازل ہوئے جن کے بارے میں سوچ کر ہی آج ہم ڈر جاتے ہیں۔ یہ تو کرم ہے اور رحم ہے ہم پر، رحمت للعالمین سردار الانبیاء تاجدار رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ آپ تمام عالم پر رحمت للعالمین بن کر آئے اور آپ نے اپنی قوم کو ہمیشہ دعاؤں سے ہی نوازا، ورنہ کئی نبیوں نے اپنی قوم کو بددعائیں دی اور وہ قوم نیست و نابود ہو گئی، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ایسے نبی ہیں جنہوں نے ہمیشہ اپنی امت کے لیے دعا کی اور اپنی امت کے لیے اچھا سوچا۔ قربان جاؤں میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، اور اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا کیا جو تمام عالم کے لیے رحمت ہیں۔ ہم جتنا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا اتنا کم ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ واقعی سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان نرالی ہے۔ اس واقعہ کا ریفرنس ہے قصص الانبیاء کتاب، تذکرہ